رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، نماز عید گھر میں ادا ہو سکتی ہے یا نہیں، اس کے متعلق ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا وغیرہ پر کئی ایک لوگ اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں اور اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں۔ ابھی حال میں جامعہ نظامیہ کے علماء کرام اور مفتیان کرام کی طرف سے بھی اس مسئلے کی وضاحت کی گئی، اس پر بھی بعض لوگوں نے ہمہ اقسام کے اعتراض کیے۔ نماز عید کے متعلق یہ واضح اور کھلا ہوا مسئلہ ہے۔ ائمہ احناف کے پاس، فقہائے حنفیہ کے پاس نماز عید اور نماز جمعہ کسی ایسی جگہ ادا نہیں کی جا سکتے جہاں پر عام اجازت نہ ہو، کیونکہ ان نمازوں کے لیے اذن عام شرط ہے، اور جہاں اذن عام نہیں پایا جاتا وہاں پر یہ نمازیں ادا نہیں ہوں گی۔ اسی لیے فقہائے اسلام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ نماز عید عیدگاہ میں یا فنائے شہر میں، اور نماز جمعہ مسجد میں ادا کی جائے گی جہاں پر اذن عام ہوتا ہے۔ گھروں میں عام لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی اور اذن عام نہیں ہوتا، اس وجہ سے نماز عید اور جمعہ گھر میں ادا نہیں ہوتا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس متفقہ اور فیصلہ شدہ مسئلہ ہے، جو احادیث شریفہ کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ امام اعظم نے بیان کیا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ امام اعظم نے اپنی رائے بیان کی، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالی شان اور احادیث شریفہ کا خلاصہ آپ نے بیان فرمایا ہے۔ خیر، اس مسئلے پر آج ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اور میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث شریف اور ایک صحابی رسول کا عمل بیان کروں گا نماز عید کے متعلق۔ چنانچہ جیسا کہ ہم نے ابتدا میں عرض کر دیا ہے کہ نماز عید گھروں میں ادا نہیں ہو سکتی، اور مسجد یا عیدگاہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر بھی ادا نہیں ہوگی جہاں پر اذن عام نہ ہو۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اور فقہائے صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دیگر اور خلفائے راشدین بھی آپ سے مسائل جانا کرتے اور پوچھا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، نماز عید اگر کسی کی فوت ہو جائے تو وہ 4 رکعت نماز پڑھ لے۔ نماز عید اگر کسی کی فوت ہو جائے تو وہ 4 رکعت نماز پڑھے۔ تو یہ کون سی 4 رکعت ہے؟ یہ 4 رکعت نفل نماز ہے، کیونکہ نماز عید فوت ہونے پر اگر 2 رکعت پڑھ لے کہا جاتا تو ایک گمان اور اندیشہ ہو سکتا تھا کہ یہ نماز عید تھی جو گھر میں پڑھنے کے لیے کہی جا رہی ہے، بلکہ بات ایسی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں 4 رکعت نماز ادا کرے۔ یاد رکھیے کہ جو مسائل اور جو دین کے امور خاص طور پر جن کا تعلق وحی سے ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوتا ہے، اس میں یہ متفقہ بات ہے سارے ائمہ اسلام کے پاس کہ ایسے امور میں صحابہ کرام اپنی رائے سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ وہی کہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پر وحی نازل ہوتی ہے اور اللہ کے نبی جو فرماتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی فرمایا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہی سمجھا جائے گا۔ تو یہ نفل نماز ہوگی جو فوت ہونے پر کہا جا رہا ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھے۔ یہ روایت کہاں ہے؟ مروی ہے، من فاتہ العیدان فلیصلی 4، کہ جس کے دونوں عیدیں فوت ہو چکی ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ دونوں بھی اگر کسی کی فوت ہو جائیں تو وہ اس کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھ لے۔ عید الفطر کے فوت ہونے پر 4 رکعت، عید الاضحیٰ کے فوت ہونے پر 4 رکعت۔ یہ روایت مصنف عبدالرزاق، حدیث کی مشہور کتاب ہے، امام بخاری کی یہ استاذ ہیں، آپ کی اس کتاب میں یہ روایت بیان کی گئی ہے، اور اس کا حدیث نمبر ہے 5713۔ اور اسی طرح معجم کبیر طبرانی میں بھی یہ روایت ہے 2 مقامات پر، 9532 اور 9533 حدیث نمبر میں اس کو بیان کیا گیا۔ اور اسی طرح
मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में भी रिवायत है, उसका नंबर है, हदीस का नंबर 5800। तो इन सारी रिवायतों से और ये सारी किताबों के हवाले से ये पता चलता है कि ईद की नमाज़ फ़ौत होने पर घर में ईद की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि उसके बजाय 4 रकात पढ़ने की इजाज़त दी गई है। अभी ये 4 रकात नफ़ल है, खा उसे आप शुक्राने की नमाज़ कहें, ये इसका नफ़ल होना मुसल्लम है। और दूसरी बात ये कि नमाज ईद आज हम जिन हालात से गुज़र रहे हैं, ये आज हमें नमाज ईद मस्जिद में या फिर ईदगाह में पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो इन हालात में ज़ाहिर है कि नमाज फ़ौत होने के बराबर है। चंद लोगों का नमाज अदा करना, किसी और को ना मिलना, उसके हक़ में ये फ़ौत है, और सारे लोगों का अदा न करना, उन सब के हक़ में ये फ़ौत है। तो नमाज फ़ौत होने के बराबर है। इस एतबार से 4 रकात नमाज घरों में नफल के तौर पर अदा की जा सकती है, जो सूरज अच्छी तरह तुलू होने के बाद में अदा की जाए। बहरहाल हाज़रीन, और एक हदीस पाक में आता है, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन, खा वो ईद उल फ़ित्र हो या ईद उल अज़हा, किसी भी ईद में ईदगाह जाने से पहले न घर में कोई नमाज अदा फरमाते, ना ही ईदगाह में अदा फरमाते, और ईदगाह से वापस आने के बाद, नमाज अदा करके वापस तशरीफ़ लाने के बाद, ईद की नमाज के बाद ईदगाह में कोई नमाज अदा नहीं फरमाते। अलबत्ता घर तशरीफ़ लाने के बाद में, दौलत खाना तशरीफ़ लाने के बाद में 2 रकात नमाज हुजूर अदा फरमाते थे। ये हमें रिवायत मिलती है इब्न माजा में। चुनाचे हदीस पाक है, आन अबी सईद अल-खुदरी की रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युसल्ली क़ब्ल अल-ईद शैअन फ़इज़ा रजअ इला मंज़िलिही सल्ला रकातैनी। यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद से पहले कोई नमाज अदा नहीं फरमाते थे, यानी नवाफिल, इशराक़ वग़ैरह, ऐसी चाश्त वग़ैरह, ऐसी कोई नमाज अदा नहीं फरमाते थे। अलबत्ता जब आप अपने दौलत खाने वापस तशरीफ़ लाते तो 2 रकात नमाज अदा फरमाते थे। तो अब हमें ये इजाज़त है कि हम वो 4 रकात ईद फ़ौत होने के बदले में 4 रकात पढ़ें, जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फ़रमान है, और शुक्राने के तौर पर कि अल्लाह ने ईद का दिन अता फ़रमाया, खुशी का दिन है, अगरचे कि हमें नमाज की इजाज़त नहीं है, उसके बजाय हमने माशाअल्लाह सदक़े फ़ित्र भी अदा किया है, अदा करेंगे, और ऐसे ही रमज़ान के रोज़े रखे हैं। तो इन सारे रोज़ों की खुशी में अल्लाह ने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई इबादत की, तो शुक्राने के तौर पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक 2 रकात नमाज घर में ईद के दिन अदा कर सकते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह से तशरीफ़ लाने के बाद अदा फरमाते थे। आज हम चूँकि ईद का मौका नहीं है, इसीलिए नमाज़ पढ़ने के लिए इजाज़त नहीं है, इसीलिए इस तरह पढ़ सकते हैं। ये रिवायत इब्न माजा में है, बाबू माजा फ़िस सलाति क़ब्ला सलातिल ईद व बादहा, और ये सफ़ा नंबर, इब्न माजा के सफ़ा नंबर 92 में ये रिवायत मौजूद है। इन 2 रिवायतों के साथ चंद और थोड़ी सी वजाहत वाली बातें मैं आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि नमाज ईद, खा वो ईद उल फ़ित्र हो या ईद उल अज़हा, अहनाफ के पास वाजिब है, दीगर अइम्मा में से बाज़ के पास सुन्नत है और बाज़ के पास फ़र्ज़ है। और दूसरी बात यह है कि अहनाफ के पास नमाज ईद का कोई नायब और बदल नहीं है, इसीलिए उसके फ़ौत होने पर या माज़ूर पर कोई और नमाज वाजिब नहीं है, और ना इस नमाज की क़ज़ा है, क्योंकि इसका कोई बदल और नाइब नहीं है। अलबत्ता जुमा फ़ौत होने पर ज़ोहर फ़र्ज़ हो जाती है, चूँकि जुमा के दिन ज़ोहर जुमा का नाइब होता है अइम्मा दीन के पास। तीसरी बात यह है कि नमाज जुमा की तरह नमाज ईद के लिए इज़्न आम शर्त है, चुनांचे घरों में या मस्जिद में या ईदगाह वो मस्जिद के अलावा किसी और जगह ईद की नमाज अदा नहीं होगी। शहर मक्का में हिजरत से पहले इज़्न आम नहीं था, इसलिए हिजरत के बाद जुमा और ईदैन लाजिम हुए। चौथी बात, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जुमा और ईदैन घर में अदा नहीं फरमाया, इसलिए ये जायज़ नहीं है। ये बात अहम है, याद रखना चाहिए कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ईद की नमाज़ और जुमा की नमाज़ अपने दौलत खाने में अदा नहीं फरमाया,
اسی لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم عید کی نماز گھروں میں پڑھیں گے، جب اللہ کے نبی نے ادا نہیں فرمائی تو ادا نہیں ہوگی۔ اور پانچویں اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی گھر میں نماز عید پڑھ لے تو بھی وہ عید نہیں ہوگی بلکہ نفل ہوگی، لیکن ایسا کرنا احناف کے پاس خلاف سنت ہے۔ چھٹی بات، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بار نماز عید فوت ہوئی، کئی ایک روایتوں میں یہ ذکر ملتا ہے۔ کیوں فوت ہوئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کسی اور مقام سے تشریف لا رہے تھے اور شہر پہنچنے سے پہلے نماز عید چھوٹ گئی، نماز عید مکمل ہو گئی اور ان سے چھوٹ گئی۔ تو آپ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے درسگاہ میں آپ تشریف لائے، اپنے درسگاہ میں تشریف لا کر اپنے غلام اور اہل خانہ کو جمع کر کے عید کی نماز ادا فرمائی۔ یہ ایک ہی روایت ہمیں ملتی ہے جو ایک صحابی سے ثابت ہے، باقی کسی صحابی سے کوئی یہ عمل ثابت نہیں ہے اور نہ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے۔ تو ایک صحابی کا عمل ہزاروں صحابہ کرام کے مقابل میں کہ کئی صحابہ سے کئی مرتبہ اس طرح کی عید کی نمازیں فوت ہوئی ہیں، اور فوت ہونے پر کیا کیا جائے وہ بھی ہمیں تفصیل حدیث میں ملتی ہے، لیکن کسی حدیث میں نماز عید فوت ہونے پر گھر میں نماز پڑھ لیا جائے کا ذکر نہیں ہے۔ نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، نہ خلفائے راشدین نے کبھی ایسا عمل کیا۔ تو اس کے مقابل میں اگر کسی ایک کا عمل کوئی پایا بھی جاتا ہے تو وہ قابل اعتبار نہیں ہوتا، قابل عمل نہیں ہوتا، کیونکہ صحابہ کرام بعض اعمال جو عبادات میں ہوتے ہیں کر لیا کرتے تھے، جب بعد میں انہیں پتہ چلتا تو اسے ترک کر دیتے، تو اس کو بھی اسی میں شمار کیا جائے گا۔ تو آپ وہاں پر عبادت فرمائے نماز عید کی۔ تو حاضرین، خلاصہ کلام ساری باتوں کا یہ ہے کہ عید کی نماز گھر میں ادا نہیں کی جائے گی، اگر کوئی ادا کر بھی لیتا ہے تو وہ عید کی نماز نہیں ہوگی، اس کے بجائے ہمیں سنت نبوی پر عمل کر رہا ہی ہے۔ تو ان مواقع میں، ایسے حالات میں ہمیں چاہیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقے کے مطابق، آپ کے فرمان کے مطابق یا تو 4 رکعت نماز پڑھیں، اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق عید سے واپس تشریف لانے کے بعد آپ جو 2 رکعت نماز ادا فرماتے تھے وہ 2 رکعت سنت سمجھ کر پڑھیں۔ حضور واپس تشریف لا کر ادا فرماتے تھے، اور ہم عید کا موقع ہی نہیں ملا مگر اللہ کے نبی کی ایک سنت پر تو عمل ہو سکتا ہے، اس اعتبار سے کر لے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔